سورہ عصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ارشاد ہے زمانہ کی قسم، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن معارف اور معانی کا ایک بحر بے کراں اس کے اندر موجود ہے۔ مفسرین نے اس پر بہت لکھا ہے اور ضخیم کتب اس کی تفسیر میں، بلکہ اس کے ایک لفظ کی تفسیر میں لکھتی ہے۔ مختصراً عرض کروں گا آج کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ کوئی بھی بات جب قسم کے ساتھ کہی جائے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ شے معمولی نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی قسم اٹھائیں گے تو ہم کسی اعلیٰ افضل بہترین چیز کی قسم اٹھائیں گے، کسی غیر معمولی شے کی ہی قسم اٹھائیں گے، معمولی چیز کی قسم ہم نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرما کے بتا دیا کہ زمانہ بڑی اہم چیز ہے۔ مفسرین نے اس پر بہت لکھا ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بات تو جو ترجمہ سے معلوم ہو رہی ہے، عصر کا مطلب زمانہ ہے، تو زمانہ تو بڑا اہم ہے اور بڑا عجیب ہے۔ مثلاً وقت کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: ماضی گزرا وقت، حال موجودہ وقت، اور مستقبل آنے والا وقت۔ تو ماضی تو گزر گیا، ماضی پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کو یاد کرنے کے۔ مستقبل ابھی آئے گا، پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، اور حال اس کی تقسیم نہیں ہے، اس پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ وقت ایسے ہی ہے جیسے آپ ریت کو اپنی مٹھی میں لے لو، جتنا مرضی اس کو زور سے دباؤ گے نا وہ ہاتھ سے نکلتی ہی جائے گی۔ ریت کو ہاتھ میں لے کر جتنا مرضی گرفت مضبوط کرو وہ بالآخر سرکتی جائے گی اور ساری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ایسے ہی یہ وقت عجیب ہے، تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، نماز عصر کا وقت ہے۔ اس پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس میں دن والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، رات والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز کی خاص تاکید ہے۔ لیکن ایک بڑی نفیس تفسیر بھی مفسرین نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عصر یعنی وقت، اور زمانہ سے مراد ہے زمانہ مصطفیٰ۔ ویسے تو سارے دن ہی اچھے ہیں، سارے مہینے اچھے ہیں، سارے سال اچھے ہیں، پر وہ لمحات، وہ وقت، وہ گھڑیاں جب سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جلوہ عام تھا، اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ بہترین زمانہ وہ ہے۔ بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے، بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا۔ اچھا، روٹی جو ہے وہ جتنی تازی ہو اتنی زیادہ قدر والی ہوتی ہے، لیکن وہ عجیب روٹیاں بیچنے والا تھا، وہ فریش روٹی، تازی روٹی کی بنسبت ایک دن پرانی روٹی کی دگنی قیمت مانگتا تھا۔
کوئی خریدے نہ خریدے، اس نے ریٹ طے کیا ہوا تھا۔ مثلا تازی روٹی اگر 1 روپے کی ہے تو جو پرانی کل کی روٹی ہے، باسی روٹی، وہ 2 روپے کی بیچتا تھا، کم میں نہیں بیچتا تھا، کوئی خریدے یا نہ خریدے۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ باسی روٹی تو قیمت میں کم ہونی چاہیے، تو اس کی قیمت زیادہ کیوں لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ قیمتی ہے۔ کیسے قیمتی ہے؟ اس لیے قیمتی ہے کہ آج کی نسبت کل والی روٹی زمانہ مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ کیسی مزے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی بات سمجھانے کے لیے ایک بڑی خوب بات کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جوتے پرانے ہو جائیں تو نئے لے لو، کپڑے پرانے ہو جائیں نئے لے لو، جو چیز پرانی ہو نئی لے لو، لیکن دین وہی پرانا ہی اچھا ہے۔ کیونکہ ہم جب اپنے پرانے عہد سے دور ہوں گے ہمارا نقصان ہوگا، اور جب اس عہد کے قریب ہوں گے ہمارا فائدہ ہوگا۔ عہد ما، اقبال نے کہا تھا نا، عہد ما مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ اقبال کہتا ہے ہمارے دور نے ہم پر بڑا ظلم یہ کیا کہ ہمیں حضور کے دور سے بیگانہ کر دیا۔ حضور کے دور سے کیا ہم بیگانہ ہوئے، ہم حضور کے جمال سے ہی بیگانہ ہو گئے۔ تو بہترین لمحات، بہترین گھڑیاں، بہترین وقت وہ تھا، اس کائنات کا بہترین زمانہ وہ ہے جب سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جلوہ عام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے اس زمانے کی قسم جب میرا حبیب جلوہ افروز تھا، اس زمانے کی قسم جب میرا حبیب دعوت توحید دے رہا تھا، جب میرا حبیب غار حرا میں تھا، جب میرا حبیب قریش مکہ کو دعوتیں دیتا تھا اور آگے سے وہ طعنے سناتے تھے، جب میرا حبیب طائف کی گھاٹیوں میں گیا اور پتھر برسائے گئے، اس زمانے کی قسم جب میرے حبیب نے بدر کے دن رو رو کے دعائیں مانگی مجھ سے اور مجھ سے کہا مولا فتح عطا فرما، اس زمانے کی قسم جب احد کے میدان میں میرے حبیب کو زخم آئے، دانت مبارک شکستہ ہوا، ہونٹ سے لہو رس رہا ہے، پیشانی سے لہو رس رہا ہے، زخمی ہیں، ایسے میں صحابہ کے کہنے پر کفار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کو انتظار تھا اب دعائے عذاب ہوگی، لیکن حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ میرے مقام کو جانتے نہیں ہیں۔ اس زمانے کی قسم جب شعب ابی طالب کی سختیاں تھیں، اس زمانے کی قسم جب کٹھن دور میں میرے مصطفیٰ نے تم تک دین کو پہنچایا، اور اس زمانے کی قسم جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی سامنے بیٹھ کر میرے محبوب کا جلوہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ بڑا خوب کلام لکھا ہے، بچپن میں سنا ہے میں نے، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا کوئی جھونکا ہوتا۔ وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ، وہ دور، وہ وقت، اس جیسا کوئی وقت ہو نہیں سکتا۔ فرمایا مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم، قسم ارشاد فرما کے اتنی بڑی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ صرف یہ نہیں کہا خسارے میں ہے، فرمایا ضرور خسارے میں ہے، لافی خسر، لام تاکید کے لیے ضرور کا معنی دے رہا ہے، انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو خسارے میں کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے، خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوتا ہے رأس مال کا ضائع ہو جانا، اصل مال کا ضائع ہو جانا۔ انویسٹمنٹ کی، کاروبار کیا، زیادہ منافع نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں یار نقصان ہوا، لیکن جب اصل مال ہی ضائع ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں خسارہ ہو گیا۔ خسارہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انسان کی سب سے قیمتی شے وقت ہے۔
سب سے قیمتی شے. مال و دولت سب سے قیمتی نہیں ہے. رشتے ناتے، اولاد، مال، گھر بار، یہ سب سے قیمتی نہیں ہے. قیمتی ہے، پر وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ وقت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اور اس وقت کے اعتبار سے ہر انسان خسارے میں ہے. کس طرح؟ اگر تو اپنا وقت گناہوں میں گزار دیا جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے، یہ وقت پھر تو نہیں آنے والا. اور اگر کوئی خود کو گناہوں سے بچا لے اور جائز کام کرے تو اب بنسبت اس وقت کے یہ بہتر تو ہے، لیکن اب بھی خسارہ ہے. اس لیے کہ جائز کام کرنے سے، گناہ سے تو بچ گیا، لیکن اگر نیک کام کرتا تو زیادہ اجر تھا. اگر نیک کام کرتا تو زیادہ اجر تھا نا. اگر اس نے نیک کام میں وقت کو گزارا تو اب اس کی کیفیت دیکھنی پڑے گی، اس کے دل کی حالت کیا ہے اس نیک کام کو کرتے وقت. علم کی مجلس میں بیٹھا تھا، ذکر کی مجلس میں بیٹھا تھا، یاد الہی کی محفل میں تھا، اور اس انتظار میں تھا کب یہ وقت ختم ہو اور میں یہاں سے جانے والا بنوں. یہ بھی ایک کیفیت ہے. اور ایک کیفیت یہ ہے کہ اس مجلس کا ایک ایک لمحے کی قدر کر رہا تھا کہ یہ میرے قیمتی اوقات ہیں، زرخیز لمحات ہیں. تو اب کیفیت مختلف ہو گئی. تو جیسی جیسی کیفیت مختلف ہوگی اجر بڑھتا چلا جائے گا. ایک انسان نیکی کرتا ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے، لیکن ایک انسان نیکی کر رہا ہے، ہائے درجہ کا دل میں خوف خدا ہے. اب جتنی زیادہ خشیت الہی ہوگی، خوف خدا ہوگا، اس کی نیکی کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا نیکی جو تم کرتے ہو، صدقہ جو تم کرتے ہو، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. ایک دانہ تم نے پھینکا اور اس میں سے 7 بالیاں نکل آئیں. ہر گندم کے خوشے میں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. 700 گنا سے بھی زیادہ اجر ایک نیکی کا تب ملتا ہے جب انسان کی کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے جیسے خشوع ہوتا ہے، دل کی حالت ہوتی ہے، ویسے ویسے اس کی نیکی کی قیمت اور اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا اگر اس نے محض نیکی کی لیکن اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں کی تو اب بھی وہ خسارے میں ہے. سادہ سی مثال، آپ ایک کام کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے سے کام شروع کرتے ہیں اور چند 100 روپے آپ کو منافع ملتا ہے. آپ مطمئن ہیں کہ نقصان تو نہیں ہوا، چلو تھوڑا سا فائدہ تو ہوا. لیکن آپ کو کوئی اور آ کر کہتا ہے یار 1 لاکھ سے اگر آپ فلاں کام کرتے تو ہزاروں میں پروفٹ ہوتی. آپ نیکسٹ ٹائم وہ کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں اب میں نے زیادہ پروفٹ کمایا. نیکسٹ ٹائم کوئی ایک اور شخص آ کر آپ کو کہتا ہے یار میں نے اتنے ٹائم میں اور اتنی محنت کے بعد، اتنی انویسٹمنٹ کے بعد تو اس سے بہت زیادہ کمایا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو نقصان میں رہا، اتنا نہیں کما سکا. فرمایا ایسے ہی انسان کا وقت ہے جو تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور ہر وقت جو ہے ہمارا وہ خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ اجر کما سکتے تھے اس وقت میں، لیکن وہ وقت تھوڑے اجر میں یا گناہ میں یا غفلت میں گزرتا چلا جا رہا ہے. فرمایا سب انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا. ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی کیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور ایک دوسرے کو دین حق کی اور صبر کی وصیت بھی کی. 4 چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی. پہلے ایمان لانا ہے، پھر عمل صالح کرنا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت دینی ہے اور صبر کی نصیحت کرنی ہے. انسان خود جتنا مرضی نیک ہو جائے، اگر وہ دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو اس سے کل پوچھا جائے گا وہ کیسا چراغ ہے جو دوسروں کو روشنی نہ پہنچائے. وہ دریا کس کام کا جس کے ہوتے ہوئے صحرا بنجر رہے.
وہ کنواں کس کام کا جس کے ہوتے ہوئے پیاسا پیاس میں مر جائے؟ تو فرمایا اے انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، صرف ایمان قبول کر کے عمل صالح کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس روشنی کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بڑی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے، اللہ کرے ہمیں اس پر عمل کرنا نصیب ہو۔ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان ہے، پس ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ بخاری اور مسلم ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اب یہاں سے یہ مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ صرف خود نیک ہو جانا کافی نہیں ہے، ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ہم تو اپنا حساب نہیں دے سکتے، کسی کا حساب کیا دیں گے؟ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل مرحلہ، سخت مرحلہ ہے، لیکن حضور کا یہ ارشاد نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آفس میں آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، آپ کی فیکٹری میں کچھ ملازمین ہیں، گھر میں ملازمین ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں اور جن کا انحصار آپ پر ہے، تو آپ بات منوانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایسے میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے یا یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، یہ کریں نہ کریں مجھے اس کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ اپنے معاملات میں تو ہر بات منوا لیتے تھے، اپنے فائدے کی ہر بات تو منوا لیتے تھے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات منوانا ناممکن تھا۔ تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ تو فرمایا نیکی کی تلقین کرنا یہ بھی خسارے سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور صبر کی تلقین کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ صبر کیا ہے؟ ایک تو مصائب، مشکلات، مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے نا، اس کی بھی تلقین ہونی چاہیے، پر فی زمانہ ایک اور صبر کی تلقین ہونی چاہیے۔ وہ صبر کیا ہے؟ وہ بھی مفسرین نے بیان کیا۔ وہ صبر یہ ہے کہ نفس جب برائی کی طرف مائل کرے تو خود کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ طبیعت جب برائی کی طرف مائل ہو، آج کے دور میں جب فحاشی اور ریانی ہمارے ہاتھوں تک اور ہماری انگلیوں کے پوروں تک پہنچ گئی اور اس تک دسترس ہماری آسان ترین بنا دی گئی، ایسے میں برائی سے روکنا اور جو رک جائے وہ نفس پر سختی کر کے صبر کر رہا ہے، اور یہ عظیم ترین صبر ہے۔ عظیم ترین صبر، یہ معمولی صبر نہیں ہے، عظیم ترین صبر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں ارشاد ہے سورہ رحمان میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا متقی پرہیزگار۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر کی طرف جاتا، راستے میں اس کو کوئی عورت دعوت گناہ دیتی اور وہ دامن بچا کے جاتا۔ ایک دن اس کی دعوت گناہ پر چند قدم چلا کہ اس کو خوف خدا والی آیات یاد آ گئی، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ابھی قریب نہیں گیا، چند قدم چلا ہے، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ گھر پہنچا، باپ نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ایسے گناہ کی دعوت دی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا، ایک آیت یاد آ گئی اور اس کی برکت سے بچ گیا۔ کون سی آیت تھی؟ آیت پڑھی، ایسا خوف طاری ہوا جسم سے جان نکل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پتہ چلا، اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کے کہا اے نوجوان،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے امیر المومنین اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ ایک شخص زندگی بھر گناہ کے قریب نہیں جاتا، عظیم ترین سعادت ہے، لیکن جب کوئی گناہ پر قادر ہو کر خوف خدا کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے دوہری جنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔